الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ خوب آغا ہم لوگ جو ہے مکاسب محرمہ یا تجارت محرمہ کو پڑھ رہے تھے، یعنی وہ معاملات جن کو انجام دینا حرام تھا اور اس کے اوپر جو ہے کسب بھی حرام تھا، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں حرام نہیں ہے بلکہ ممکن ہے وہ واجب ہو جائے، لیکن ان کے اوپر کسب کرنا جو ہے اجرت لینا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، خود عمل حرام نہیں ہے، بعض ایسے تھے عمل بھی حرام تھا اور اجرت بھی حرام تھے، لیکن ابھی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ عمل تو واجب ہے لیکن اس کے اوپر اجرت لینا کیا ہے، حرام ہے۔ من جملہ ان جو ہے اعمال میں سے ایک عمل جو ہے اذان اور اقامے کے اوپر اجرت لینا حرام ہے۔ بھائی کہے اس کو اجیر بنائے، کسی کو مؤذن کے طور پر کہے بھائی آپ کو ہم ماہانہ اتنے روپیے دے دیں گے، آپ آ جائیں گے، ٹھیک، تو یہ اجرت کو معین کرنا، ہاں اجیر بنانا، جیسا نہیں آپ مزدور بنا کے لے کے آتے کسی مزدور کو مزدوری پہ، بھائی صبح سے لے کے شام تک کام کریں گے، وقت معین ہوتا ہے۔ اجیر بنانے کا مطلب یہ ہے وقت بھی معین ہے، اس میں جو ہے اس کے عوض بھی معین ہے۔ اس طرح سے معین کرنا صیغہ پڑھ کے وہ صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر اجرت لینا حرام ہے۔ خوب، تو بندہ خدا کیا کرے بھائی، اذان و اقامت کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہے اور اس کا بھی جو ہے نان و نفقہ ہے، اہل و عیال کا نان و نفقہ ہے، اس کا خرچہ ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ تو کہہ رہے کہ اس کو بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ کیا کریں گے آقا؟ بیت المال سے دے دیا جائے گا اس کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک اشکال ہے بھائی، اگر آپ بیت المال سے دیتے ہیں تو بیت المال سے دینے اور اجیر بنانے میں کیا فرق ہے بھائی؟ دے رہے نا اس کو، اجرت تو دے رہے، چاہے بیت المال سے ہو یا اجیر بنا کے دے دے، تو کہہ رہے فرق کرتا ہے، کیونکہ اگر اجیر بنائیں گے، اجرت پہ لے لیں گے، کرایہ کے طور پہ لے لیں گے، تو اس میں ایک تو کیا کہتے ہیں عمل معین ہوتا ہے، بھئی یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور وقت معین ہوتا ہے، اجرت بھی معین ہوتا ہے، ساتھ صیغے کو بھی ادا کرنا ہے۔ لیکن بیت المال سے جو ہے حاکم کے اوپر جو ہے موقوف ہے، بھئی حاکم جو مصلحت سمجھے اس کے لیے معین کرے گا، ٹھیک ہے، معین کر کے کچھ مقدار کو اس کے لیے دے دے گا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اجیر بنانا معین کرنا جو ہے اجیر بنانا صحیح نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ اجیر بنانے میں چاہے کوئی شخص معین شخص اس کو اجیر بنائے، یا اہل محلہ بنائے، یا اہل شہر کے لوگ بنا لے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہر حالت میں اس کے اوپر اجرت لینا حرام ہے۔ البتہ کہہ رہے کہ اگر جو ہے نا موقوفات مسجد ہو، ایسے موقوفات ہے جس کو مصالح مسجد کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، اور وقف کرنے والے نے اس مؤذن کے لیے ایک جو ہے کیا کہتے ہیں مقدار کو، اجرت کو معین کیا ہے، بھئی مسجد کے جو ہے موقوفات میں سے 10% یا 20% جو ہے مؤذن کو دیا جائے، تو وہاں پہ بھی معین ہے نا، کہا اجرت معین کرنا حرام ہے، کہا یہاں پہ بھی ہونا چاہیے، تو کہہ رہے لا باس ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ معین ہی کیوں نہ ہو، اور یہی معین شدہ مال باعث بنے کہ بھئی کہ وہ بندہ خدا جو ہے مؤذن اذان دینا شروع کرے، اسی مال کو دیکھ کے اذان دے دے، یہی باعث بنے، تب بھی جائز ہے، لے سکتا ہے۔ البتہ کہہ رہے کہ ایک بات ہوگی وہ یہ کہ اس کے لیے ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، کس کے لیے اذان دیا اس نے؟ انہی پیسوں کے لیے دیا ہے نا، ٹھیک ہے، دینا صحیح ہے لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن اخلاص سے دیتا ہے اور اس کو جو ہے پیسے بھی دیا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اور من جملہ انہی اعمال میں سے ایک عمل جو ہے قضاوت کا عمل ہے۔ قضاوت کے اوپر بھی جو ہے وہ لینا جو ہے اجرت لینا حرام ہے، چاہے وہ قاضی قضاوت اس کے اوپر واجب عینی ہو یا واجب کفائی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واجب عینی دو صورت میں ہو سکتا ہے، ایک خود امام نے معین کیا ہو قضاوت کے لیے، یا جو ہے واجب عینی ایک صورت میں ہوگا اس کے علاوہ اور قضاوت کے لیے اور کوئی اہل ہے ہی نہیں، پھر بھی واجب عینی ہوگا نا، اس کے علاوہ باقی صورتوں میں واجب کفائی ہوگا۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا بھائی؟ زندگی بسر کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت تو ہے، تو کرے یہی بیت المال سے اس کو بھی دیا جائے گا۔ اور اسی طرح واجبات کی تعلیم میں اگر جو ہے کوئی وہ لے لیتا ہے اجرت لیتا ہے تو بھی حرام ہے، چاہے واجب عینی ہو یا وہ واجب عینی ہو یا کفائی ہو، ہر حالت میں اس کی تعلیم پر اگر کوئی جو ہے اجرت لیتا ہے تو حرام ہے۔ یہ ہو گیا گا حرام اعمال، وہ کیا کہتے ہیں حرام معاملات کہ جن کے اوپر جو ہے اجرت لینا حرام تھا، اور ان میں سے بعض اعمال تو خود بھی حرام تھے، خود عمل بھی حرام تھا، بعض حرام نہیں تھے اور بعض تو بلکہ واجب تھے لیکن اس کے اوپر اجرت لینا حرام تھا۔ اب اس کے بعد آ جائے گا مکروہ معاملات کہ اس کو تین قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ معاملات مکروہ ہے، ٹھیک ہے گا، ان معاملات کو انجام دینا کراہت ہے، تو وجہ کہہ رہے کہ چونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ انسان کو آہستہ آہستہ حرام کی طرف لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر یہ معاملہ شروع کرے تو وہ حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ جیسے صرافی کا معاملہ ہے، بے صرف نہیں کہتے، کسے کہتے بے صرف؟ یہ منی چینجرز کہتے ہیں نا، منی چینجرز کا معاملہ، یعنی درہم و دینار کا، درہم کو دینار کے بدلے میں دینار کو درہم کے، جو روپے چینج کرتے ہیں۔ کہہ رہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کام کو انجام دینے والا آہستہ آہستہ ربا کی طرف چلا جاتا ہے، تو حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح کفن کا، احتکار کا، جو جمع آوری کر کے رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور بعض جو معاملات ہیں نا وہ اس لیے مکروہ ہے کہ اس میں خود جو ہے نا پستی ہے، اس معاملے میں ہی، اس معاملے کو انجام دینا ہی انسان کے لیے جو ہے پستی کی علامت ہے، یعنی پست معاملات ہے جس میں انسان کے احترام نہیں ہے، اس وجہ سے ہے۔ اور آخری جو ہے جیسے کسب صبیان وغیرہ ہے، بچوں سے جو ہے کسب کرنا، یہ اس وجہ سے کراہت ہے چونکہ یہاں پہ شبہہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے آقا، ممکن ہے یہ بچہ تو مکلف نہیں ہے نا، اس نے کوئی حرام معاملے کو لا کے جو آپ کے لیے بیچا ہو، کوئی حرام کام ہو، اس طرح سے کام انجام دیا ہو جس کے نتیجے میں اس کے لیے جو ہے پیسہ آیا ہو، اس پر مثلا معاملات انجام دیا، وہاں شبہہ موجود ہے، اس وجہ سے یہ مکروہ ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں گے اس میں خود، ٹھیک ہے ابھی عبارت میں خوب والاجرت علی الاذان والاقامت، اقامہ اور جو ہے اذان اور اقامے کے اوپر اجرت لینا حرام ہے بھائی، ٹھیک ہے، خود عمل تو واجب ہے نا، ضروری ہے۔ علی اشہر القولین، قولین دو مشہور قول میں سے جو زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے اس قول کے مطابق، تو بھائی اس کو زندگی بسر کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کچھ دینا تو ہے، تو کہہ رہے ولا باس بالرزق من بیت المال، اور بیت المال سے اس کو رزق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کچھ مقدار اس کو دے دیا جائے گا، تو فرق تو نہیں پڑا، آپ اس کو اجرت دے دے چاہے بیت المال سے دے دے، اجرت تو دے رہے، کہہ رہے نہیں، والفرق بینہما ان الاجرت، فرق ہے بھائی ان دونوں میں، کیا فرق ہے؟ ان الاجرت تفتقر الی تقدیر العمل، اجرت جو ہے اگر اجیر بنا لیں گے اس کو تو یہ محتاج ہوگا کہ کس بات پر آگا؟ عمل کو معین کرے، تقدیر العمل، عمل کو معین کرے، والعوض، اور اس کے بدلے میں جتنی مقدار میں آپ نے اجرت دینا ہے اس کو معین کریں گے، والمدت، اور مدت کو، کتنی مدت جو ہے نا، کتنی دیر اذان دے دے بھائی، ٹھیک ہے، کتنے دن اذان دینا پڑے گا اس کو، صبح شام 3 ٹائم، 1 ٹائم، 2 ٹائم،
ٹھیک ہے، والصیغۃ الخاصۃ، اور اجیر بننے کے لیے صیغہ جاری کرنا پڑتا ہے. یہ سب چیزوں کا محتاج ہے. کس میں آگا؟ اجرت میں اجیر بنائے تو. والرزق منوط بنظر الحاکم، لیکن اس کو رزق دے دینا، ٹھیک ہے آگا، اہل و عیال کی جو ہے کیا کہتے ہیں زندگی گزر بسر کرنے کے لیے کچھ مقدار میں اس کے لیے دے دینا، یہ حاکم کے جو ہے اس کے اوپر ہے، اس کے نظر کے اوپر ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. وہ جتنا مصلحت سمجھے اسی مقدار میں دے دے گا. ٹھیک، دیکھے گا اس کی زندگی کتنی جو ہے وہ کتنے میں زندگی گزار سکتا ہے، اسی مناسبت سے اس کے لیے معین کرے گا. تو یہاں پہ وہ ساری جو شرائط جو پہلے اس میں تھے اجیر میں وہ نہیں ہے. خوب. ولا فرق فی تحریم الاجرت بین کونها من معین ومن اہل البلد والمحلۃ وبیت المال، کہ اس میں کوئی حرمت ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ اجرت کے حرمت حرام ہونے میں، کہ یہ اس اجرت کو دیا جائے کوئی شخص معین دے رہا ہے، ٹھیک ہے آقا، یا اہل بلد دے رہے ہیں، شہر والے دے رہے ہیں، یا محلے والے دے رہے ہیں، یا بیت المال سے اس کو اجرت دیا جا رہا ہے، ہر حالت میں حرام ہے. لیکن کہہ رہے ولا یلحق بها اخذ ما اعد للمؤذنین من اوقاف مصالح المسجد، کہہ رہے لیکن جو ہے اس کے ساتھ یعنی اجرت کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا اس کیا کہتے ہیں مؤذنین کا جو ہے اس مقدار میں اجرت کو اخذ کرنا، یا ان معین پیسوں کو اجرت کو اخذ کرنا، معین مال کو اخذ کرنا، جس کو جو ہے نا مؤذن کے لیے جو ہے اوقاف نے معین کیا ہے، مصالح مسجد میں سے، مصالح مسجد کے لیے جس چیز کو وقف کیا ہے اس میں سے جو مقدار کیا کہتے ہیں مؤذن کے لیے معین کیا گیا ہے اس سے لینا. اگر اس سے جو ہے مؤذن لے لے تو یہ اس کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا اس کو اجرت کے ساتھ. وَإِنْ كَانَ مُقَدَّرًا، اگرچہ جو ہے اس کی معیار مقدر ہی کیوں نہ ہو، معین ہی کیوں نہ ہو، اوپر اجرت میں بھی معین کرتے تھے نا تو اس میں مسئلہ تھا، لیکن بیت المال سے جو حاکم شرع دیتا تھا کوئی معین نہیں کرتا تھا بھائی، اس کی اپنی جو ہے نظر تھی، ٹھیک ہے، جتنا مصلحت سمجھتا تھا وہ دے دیتا تھا. تو ٹھیک ہے دے دیتا تھا. تو یہاں پہ بھی معین ہے، یہاں تو معین ہے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے. وباعثاً، اور یہ باعث بن جائے علی الاذان، ٹھیک ہے علی الاذان، اذان نہیں علی الاذان، اذان کا باعث بن جائے، ٹھیک ہے آقا، یہ محرک تحریک کرے، یہ پیسہ جو ہے محرک بن جائے اذان دینے پر، پھر بھی صحیح ہے، دے سکتے اس کو. نعم لا یثاب فاعلہ الا مع تمحض الاخلاص، ہاں اگر اسی کی خاطر اگر دیتا ہے اذان مؤذن تو اس کے لیے ثواب نہیں ملے گا. ہاں اگر ثواب ملے گا کس صورت میں؟ الا تمحض الاخلاص، ٹھیک ہے، محض اخلاص کے ساتھ جو ہے اگر اذان دے دے تو پھر سے بھی کغیرہ من العبادات، جیسے کہ اذان اور اقامہ کے علاوہ باقی عبادات میں بھی یہی ہے نا آقا، ٹھیک ہے، اگر دکھاوے کے لیے دے دے تو اس کو حساب نہیں ملے گا، وہ ثواب نہیں ملے گا، جتنا اخلاص ہوگا اسی حساب سے اس کو ثواب ملے گا آقا باقی، ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو جو ایک مسجد میں جو ہے 50,000 جو ہے وہ ہے دے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، ایک میں 10,000 دے رہے ہیں، تو ہم ادھر بھاگ کے جائیں گے تو پھر ہماری نمازوں کا خدا حافظ ہوگا. لیکن نہیں، اب نماز للہیت پڑھتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ہدیہ دیتا ہے تو الحمدللہ، نہیں دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. البتہ وہاں پہ بھی یہ کہا ہے کہ مقدمات کے لیے آپ لے سکتے ہیں، مثلا یہاں سے ہم جا کے وہ دور جا کے پڑھا کے آتے ہیں، بھائی نماز کے لیے ہم نہیں لے رہے ہیں، لیکن اتنا زحمت جو اٹھاتے ہیں، آنا جانا ٹائم دیتے ہیں، پورا دن آپ کو کا ضائع ہو جاتا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے آپ لے سکتے ہیں. والقضاء بین الناس، اور لوگوں کے درمیان قضاوت کرنے کے بدلے میں آپ اجرت لے لیں تب بھی حرام ہے. لوجوبہ، کیونکہ یہ قضاوت واجب ہے نا،
سواء احتاج الیہا ام لا، چاہے اس کی طرف محتاج ہو یا نہ ہو. خوب. سواء تعین علیہ القضاء ام لا، اس کے اوپر قضاء جو ہے قضاوت معین ہو جائے یا نہ ہو جائے، یعنی واجب عینی ہو یا واجب کفائی ہو. البتہ ویجوز، جس طرح اذان اور اقامت کی طرح ہے، ویجوز الرزق من بیت المال، بیت المال سے اس کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں رزق معین کرے، کچھ مقدار معین کرے تو یہ جائز ہے. وقد تقدم فی القضاء، جیسا کہ باب قضاوت میں یہ بات گزر گئی ہے، انہ من جملۃ المرتزقۃ منہ، یعنی یہ من جملہ ان امور میں سے ہے جو اسی بیت المال سے اس کے لیے جو ہے قاضی کے لیے اس فعل کو انجام دینے والے کے لیے رزق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو زندگی گزارنے کے لیے اجرت دی جاتی ہے بیت المال سے. والاجرت علی تعلیم الواجب من التکلیف، تکلیفات واجب میں سے کسی ایک کی تعلیم اگر آپ دے دے اور اس کے عوض اجرت لے تو وہ بھی حرام ہے. اجرت نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ سکھانا واجب ہے نا، ہے یا نہیں ہے. سواء وجب عینا، چاہے واجب عینی ہو. یہاں پہ بھی دو صورتیں ہو سکتی، امام نے معین کی اسی کے لیے بھائی اب جائے لوگوں کو واجبات سکھائیں، یا یہ کہ بھائی آپ مولانا ہیں، آپ کے علاوہ گاؤں میں اور کوئی سکھانے والا موجود نہیں ہے تو آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا. کل فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، والسورۃ، نماز میں واجب ہے یا نہیں ہے، فاتحہ اور سورت واجب ہے نا. واحکام العبادات العینیۃ، اور اسی طرح عبادات عینیہ کے احکام کو سکھانے کے لیے واجب ہے تو اس کے اوپر اجرت لینا حرام ہے. اب کفایتاً یا واجب کفائی ہوں، کالتفقہ فی الدین، مجتہد بننا واجب کفائی ہے یا نہیں ہے آغا. وما یتوقف علیہ من المقدمات علما و عملا، اور جو تفقہ فی الدین یعنی مجتہد بننے کے لیے جو اعمال، جو مقدمات ضروری ہے، چاہے علم کی شکل میں ہو یا عمل کی شکل میں، اس کے اوپر بھی واجب ہے. ٹھیک ہے، اس پر بھی اجرت لینا حرام ہے بھائی. ٹھیک ہے، عمل کیا ہو سکتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے، یا جو ہے اس کو مثلا مکان، رہنے کا مکان کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت، یہ ساری چیزیں. وتعلیم المکلفین، اور اسی طرح مکلفین کو تعلیم دینا کس چیز کا، صیغ العقود والایقاعات، عقد اور ایقاعات کے صیغوں کو یاد دینا بھائی، ان کو سکھانا. ونحو ذالک، عقد اور ایقاعات میں کیا فرق ہے بھائی، فرق کیا ہے عقد و ایقاعات؟ کہو نا عقد میں کیا ہے گا، ایجاب و قبول دونوں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایقاعات میں ایجاب ہے، قبول نہیں ہے. ایجاب و ایقاعات کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ عقود کی مثلا نکاح جو ہے ایجاب اور قبول، ایقاعات نہیں بے میں وہ ہے بھائی، کیا کہہ رہے ہو، دو طرفین ہیں. طلاق ہے، خود طلاق ایقاعات میں سے ہے نا، یا وقف ہے ایقاعات میں سے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ وہ موقوفہ جو ہے اگر جس کے لیے وقف کیا گیا ہے وہ قبول کرے تو آپ وقف ہو، والا نہ ہو. کون کرے گا بھائی، مسجد کے لیے وقف کیا ہے، کوئی قبول کرے گا وہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں، مسجد کیسے قبول کرے گا. ٹھیک، اسی طرح طلاق بھی بھائی، مرد نے اپنی زوجہ کو طلاق دیا، چاہے وہ زوجہ بیچاری قبول کرے یا نہ کرے، طلاق ہو گیا، ختم. خوب، یہ تھے آغا حرام معاملات جن کے اوپر اجرت لینا بھی حرام تھا. اب آ جاتے ہیں، تھوڑا تخفیف کر لیتے ہیں، مکروہ معاملات کو بیان کرتے ہیں آپ کے لیے. عمل مکروہ، جہاں پر مکروہ معاملات کا تعلق ہے آغا باقر،
فقط صرف ہی، جیسے جو ہے صرف کے معاملات، یعنی اس کا پیشہ اختیار کرنا. یہ پیشہ اختیار کرنے کے بعد، البتہ یہ ایک بات میں پہلے بتانا بھول گیا، یہ جو مکروہ معاملات ہے نا، کس صورت میں ہے آغا؟ آپ ان کو پیشے کے طور پر لے لے تو حرام، وہ مکروہ ہے. لیکن ایسے عام حالت میں مکروہ نہیں ہے. بھائی آپ کو کیا کہتے ہیں، پیسے چینج کرنے ہیں، جارات پہ جا رہے ہیں، جا کے چینج کیا، مکروہ نہیں ہے. لیکن اسی کو آپ پیشے کے طور پہ لے لیں تو مکروہ ہوگا. ٹھیک ہے. خوب جیسے صرافی کا کام کرنا، منی چینجرز کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں انگلش میں، یہی کہتے ہیں نا، ہے نا، یا ایکسچینج والا. ہاں. وَعُلِّلَ فِي الْأَخْبَارِ بِأَنَّهُ لَا يَسْلِمُ فَاعِلُهُ مِنَ الرِّبَا. علت بیان کیا بھائی کیوں مکروہ ہے، اس لیے کہ علت یہ بیان کیا ہے روایات میں کہ اس جو ہے بے صرف کو انجام دینے والا، صرافی کا کام کرنے والا، اس کا فاعل جو ہے نا ربا سے بچتا نہیں ہے. وَبَيْعُ الْأَكْفَانِ، کفن کا کام انجام دینے والا بھائی پیشہ اختیار کرنا. لِأَنَّهُ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَتَمَنَّى کثرت الموت والوبا، اس لیے کہ کثرت موت اور وبا کا تمنا کرتا ہے. وہ ہے نا ایک کیا کہتے ہیں لطیفہ بنایا ہوا ہے نا، کہ کسی جو ہے سکول میں بچے تھے، بچوں نے کو سب بچوں کو کہا گیا بھائی دعا کرتے آپ لوگ آمین کہیں. کہا خدایا اس دنیا میں کوئی بھی مریض نہ ہو. سب نے کہا آمین. ایک بچی نے آمین ہی نہیں کہا. پوچھا کہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ میرا ابو جو ہے ڈاکٹر ہے، اگر کوئی مریض ہی نہ آ جائے تو ہم لوگ کس طرح زندگی گزارے؟ مریض تو ہونا چاہیے تاکہ پیسے لے لے. تو اس طرح سے بات ہے. کفن جو ہے بیچنے والا یہی کرے گا نا، خدا یا بہت زیادہ موت واقع ہو جائے تاکہ میرے سارے کفن بک جائیں. کہے گا نہیں کرے گا. خوب. والرقیق، اسی طرح جو ہے نا وہ بندگی کا کاروبار. ٹھیک ہے آقا، کیا کہتے ہیں غلام کی خرید و فروخت کا کاروبار انجام دینا بھی کراہت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں ہے فشر الناس من باع الناس، بدترین لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو بیچے. انسان کو بیچنے والا سب سے زیادہ بدتر ہے. اب یہ جو ہے نا اس میں بھی آ سکتا ہے، یہ حدیث جو ہے نا حدیث اخلاقی بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ صحافت کے سے کیا کہتے ہیں مرتبط جو لوگ ہیں وہ بھی یہ 2-4 پیسے کے لیے لوگوں کو بیچ دیتے ہیں، ان کے اخلاقیات کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بہت کچھ کرتے ہیں. تو یہ بھی اسی میں آ سکتے ہیں. واحتکار الطعام، اور اسی طرح جو ہے کھانے پینے چیزوں کا احتکار کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا. وہو حبسہ بتوقع زیادۃ السعر، یعنی اس کو جو ہے ذخیرہ کر کے رکھنا اس توقع کے ساتھ کہ بھائی اگر میں ابھی رکھوں گا، سردیوں کا موسم آنے والا ہے، اس میں بڑی بہتر قیمت میں بیچ سکوں گا. قیمت زیادہ ہونے کے توقع سے اس کو محبوس رکھیں، تب بھی وہ جو ہے کراہت ہے. والاقوى تحریمہ مع استغنائہ عنہ وحاجت الناس الیہ. اقوا یہ ہے کہ احتکار حرام ہو جائے گا کب؟ مع استغنائہ عنہ، خود مستغنی ہے اس سے، وحاجت الناس الیہ، لوگ اس کے محتاج ہے. ٹھیک ہے، محتاجی کے حالت میں تو اس کو وہ کرے، ذخیرہ اندوزی کرے تو حرام ہے، لیکن عام حالت میں کراہت ہے. لوگ محتاج نہیں ہے مثلا، ٹھیک ہے نا، قحط کی صورت حال نہیں ہے، پھر بھی اگر یہ احتکار کر کے رکھتا ہے تو کراہت ہے. وہو اختیارہ فی الدروس، اور یہی اختیار مصنف ہے دروس میں. یعنی کہا ہے کہ اگر وہ مستغنی ہو اور لوگ حاجت رکھتے ہوں تو حرام ہے. وقد قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتحقیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الجالب مرزوق والمحتکر ملعون. کہ جالب کہتے ہیں جلب کرنا نا، یعنی جلب کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ان سامان کو جو ہے وارد کرنے والا، داخل کرنے والا، لے کے آنے والا جو ہے مرزوق، اس کو رزق دے گا خداوند عالمین. ٹھیک ہے. والمحتکر ملعون، جو احتکار کرتا ہے
وہ تو ملعون آدمی ہے۔ شہر میں جو ہے چیزیں لائیں گے نا تاکہ بیچے لوگ راحت زندگی گزار سکیں، تو لانے والا جو ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اس کو رزق دیا جائے گا۔ لیکن جو شخص احتکار کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وہ ملعون ہے۔ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي بَقِيَّةِ أَحْكَامِهِ انشاءاللہ تعالی۔ صفحہ 226 کہہ رہے، 226 میں اس کے بارے میں احکام آ جائیں گے انشاءاللہ، باقی احکام۔ وَالذِّبَاحَةُ، اسی طرح ذباحت کا کام انجام دینا بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ کس چیز کا کام ہے آقا؟ قصابی کا کام، قصاب کا کام انجام دینا، اس کا پیشہ اختیار کرنا بھی کراہت ہے۔ کیوں؟ لِإِفْضَائِهَا، یہاں پہ بھی وہ بتا رہے علت، إِلَىٰ قَسْوَةِ الْقَلْبِ وَسَلْبِ الرَّحْمَةِ، قساوت قلبی کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے، اور کیا ہے آقا؟ رحمت اس سے سلب ہوتے، خود رحم نہیں کرے گا تو اس کے اوپر کون رحم کرے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ ایسا ہی واقعاً وہ ان کا اخلاق آہستہ آہستہ گرتا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا تُكْرَهُ إِذَا اتَّخَذَهَا حِرْفَةً وَصَنْعَةً، یہ کہہ رہے دیکھیں کہ یہ اس وقت مکروہ ہے جب یہ اپنے لیے جو ہے ایک حرفے کے طور پر، پیشے کے طور پر اور صنعت کے طور پر لے لے، لیکن لا مجرد فعلها، فقط اس کو انجام دینا مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ آپ نے جانور رکھے ہوئے گھر میں، بھائی ظاہر سی بات ہے جب وہ جانور مرنے کو تیار ہے تو ذبح تو کرنا پڑے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو قصائی نہیں کہا جاتا ہے، قصائی کا کام پیشہ اختیار کرنا جو ہے مکروہ ہے، خود قصائی والا کام کرنا مکروہ نہیں۔ کما لو احتاج الی صرف دینار، دیکھیں جیسے کہ آپ محتاج ہے بھائی، زیارات پہ جا رہے ہیں تو چینج کریں گے نہیں کریں گے دینار کو؟ او بیع کفن، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کفن پہلے سے لایا ہوا ہے تو آپ ایک مجبور بندہ ہے، اس کو مل نہیں رہے، آپ بھیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ او ذبح شاۃ، یا کوئی بکری مرنے کے لیے تیار ہے، ذبح کیا، یا اور کوئی نہیں مل رہے قصائی، آپ نے ذبح کیا، مسئلہ نہیں ہے۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اسی طرح وَالتَّعْلِيلُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ يُرْشِدُ إِلَيْهِ، جو ہم نے تعلیل کو، علت کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے آقا، یہ اس کی طرف اخبار بھی اشارہ کرتے ہیں، اخبار میں بھی یہی بات کی ہے، یعنی جو ہے اگر اس کو پیشے کے طور پر لے لے تو مکروہ ہے، وَإِلَّا مکروہ نہیں ہے۔ ٹائم یا بس کرے، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت۔